جی السلام علیکم. پریویس ویڈیو میں ہم نے بات کی کیور کی اور ایبسولوٹ کیور. پھر ہم نے دیکھا کہ صرف ہومیوپیتھی ایبسولوٹ کیور کا تصور دیتی ہے. تو دوستو اس ویڈیو میں یہ جو ابھی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، صرف آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہومیوپیتھی کتنا ڈیپتھ میں سوچتی ہے، دیکھتی ہے، اور وہ کتنی ویل وشر اپنے مریض کے ساتھ. صرف آپ نے اس چیز کو غور کرنا ہے اور خود بھی سوچنا ہے. یہ ویڈیو نالج کے لیے بھی ہے اور عام عوام کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے. تو پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ واٹ از کیور اور واٹ از دا کانسیپٹ آف ایبسولوٹ کیور ان ہومیوپیتھی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایبسولوٹ کیور کا تصور سب سے پہلے اگر کسی تھراپیوٹک نے پیش کیا ہے دنیا کے آگے میڈیکل سائنس میں، تو وہ صرف ہومیوپیتھی ہے. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایبسولوٹ کیور کو سمجھنے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تاکہ یہ کانسیپٹ عام بندے اور جو ان سے معالج ہیں ان کے بھی مائنڈ میں ذرا کلیئر ہو جائے اور بیٹھ جائے بات کہ بھائی سپریشن، پیلیشن، وقتی فاقہ، مریض کو وقتی سکون، یہ نہیں. ہومیوپیتھی ایبسولوٹ کیور کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ کاربند بھی ہے. وہ اصول و ضوابط کی پوری ایک ٹریل ہے جس کو کارڈنل پرنسپلز کہتے ہیں. تب ہی تو یہ جینٹل بھی ہے، ریپڈ بھی ہے اور جناب وداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹس. تو فرض کر لیتے ہیں جناب کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے جس کا چیف کمپلینٹ ہے ٹانسلائٹس کا. ٹانسلائٹس یعنی کہ یہ ٹانسلز ہیں جو ان سے یہ انفلیم کر گئے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی چیف کمپلینٹ ہے اور وہ آپ کے پاس کلینک میں پیشنٹ سٹول کے اوپر بیٹھا ہے. آپ نے کیس ٹیک کیا، سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ایک میڈیسن اس کے لیے تجویز کی اور ایک مناسب پوٹینسی میں اس کو دے دی. پیشنٹ ہسٹری لینے کے بعد ایک میڈیسن آپ نے جو اکارڈنگ ٹو دا سمٹمز یا کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ آپ نے اس کو دے دی. کچھ عرصے کے بعد وہی بچہ اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ جب ریوزٹ آتا، اس کی والدہ بڑی خوش ہے جی کہ بچے کے ٹونسلز جو ان سے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب یہ کھاتا پیتا ہے جو بھی ہے، پہلے تو یہ تھا وہ تھا، اب ٹھیک ہے. آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، پیشنٹ چلا جاتا ہے. لیکن دوستو یہاں پہ ایک ٹرن آتا ہے، ایک نا ٹوسٹ ہے اس مثال میں، وہ دیکھیے گا ذرا. کچھ عرصے کے بعد وہی پیشنٹ، وہی بچہ اپنی والدہ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے کلینک میں بیٹھا ہوتا ہے. اس دفعہ ماں بڑی عجیب بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ٹونسلز تھے، چلے ٹھیک ہے ٹونسلز تو تھے، لیکن میرا بچہ آپ کے ٹریٹمنٹ سے پہلے ہر سال اس کی پریویس جو سی اکیڈمک یا اسٹڈی کے حوالے سے جو ہسٹری ہے، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتا تھا. لیکن جب سے یہ میں نے آپ کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے، میرا بچہ اس کی ایوریج بھی ڈی گریڈ ہو گئی ہے، گر گئی ہے جناب. وہ تو 60 میں چلا گیا ایوریج کے لحاظ سے. پہلے اس کی A+ گریڈ تھا اس کا. تو واٹ از دس؟ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ ٹونسلز اس کے ٹھیک ہو گئے، ٹانسلائٹس کا جو سا ایشو تھا وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جو سی بیماری ہے اس نے شفٹ کی ہے مینٹل لیول پہ. اس کا جو سا آئی کیو ہے، اس کا انٹلیکٹ ہے، وہ چینج ہو گیا اور وہ بچہ کیا ہو گیا؟ ڈل مائنڈیڈ ہو گیا جناب، وہ نالائق ہو گیا. تو دوستو ہومیوپیتھی اس لیول تک سوچتی ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو میڈیسن سلیکٹ کی گئی تھی اس نے ظاہری طور پہ تو مرض کو سپریس کر دیا، چھپا دیا اور عارضی فاقہ دے دیا، لیکن اندر کھاتے بہت ڈیپلی اس نے کیا کیا؟ اس کی میموری کو ڈسٹرب کر دیا. اور وہ بچہ، اس کی میموری جب ڈسٹرب ہوئی، اس کو سبق یاد نہیں رہا، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اسٹڈی چینج ہو گیا، کلاس میں بہت کچھ ہوا نا. پھر اس کا بیہیویئر، اس کی جو سی صلاحیت تھی پک کرنے کی، گین کرنے کی، لرن کرنے کی، وہ ڈیمیج ہوئی ہے. ڈیمیج ہوئی ہے تو اس کے گریڈ گرے ہیں اسٹڈی میں. تو یہ پہلی اگزامپل دیکھیں آپ. اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ یہ کیس گو کے وقتی کیور ہو گیا، شفا مل گئی، لیکن یہ دس از ناٹ ایبسولوٹ کیور. دس واز ناٹ ایبسولوٹ کیور.
تو ہومیوپیتھی اتنا ڈیپ سوچتی ہے، یہ آپ بھی سوچیں. دوسری مثال ہے جناب، فرض کریں کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آرتھرائٹس کے حوالے سے آتا ہے، آپ اس کی کیس ہسٹری لیتے ہیں، اور یہ عام سی بات ہے. یہ جو میں کیس ابھی مثال دینے لگا ہوں نا، آرتھرائٹس میں آپ نے ہسٹری، آپ نے اس کو میڈیسن دے دی، لیکن کچھ عرصے بعد وہی پیشنٹ جو ہے وہ کارڈیک پیشنٹ بن جاتا ہے. اور یہ چیز ایلوپیتھک میں بہت عام ہے. یقین کریں، جب کوئی آرتھرائٹس کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں دو طرح کی میڈیسنز لازمی پکڑی ہوتی ہیں، ایک آرتھو کی اور ایک کارڈیک کی. تو جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب یہ پہلے یہ ہوا تھا ڈاکٹر صاحب، آرتھو کا مسئلہ، اس کے 1.5 مہینے بعد مجھے بلڈ پریشر بھی ہونے لگ گیا، میرے ادھر درد شروع ہو گئی، یہ ہوگا. اب ڈاکٹر نے یہ بھی تجویز کر دیا تھا، اب میں 2 طرح کی میڈیسنز لیتا ہوں. وٹ از دس؟ تو دوستو یہ ڈیزیز شفٹ ہو گئی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھا لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، اب یہ لگ گئی، ڈاکٹر کہتا ہے یہ لگ گئی ہے آپ کو. تو بیماری نے شفٹ کی ہے نا، یعنی کہ آرتھرائٹس وقتی طور پہ اس کو افاقہ ہوا، جان کوئی نہیں چھوٹی، یہ نہیں کہ اس کو کیور مل گئی ہے، لیکن اس نے ساتھ ساتھ جو سی کارڈک لیئر ہے اس کو بھی ڈسٹرب کیا. تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. یہ 2 مثالیں بڑی ہی سہولت سے، بڑی آسانی سے آپ کو کلیئر ایک پورٹریٹ کریں گی کہ وٹ از ایبسولوٹ کیور اور ہومیوپیتھی کتنا ڈیپ سوچتی ہے. یہ ویڈیو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے، عام معالج کے لیے بھی ہے، عام شخص بالکل آسان لفظوں میں بیان کیا گیا. تو دوستو اپنا اور صحت کا خیال رکھیے گا، اپنی آراء ضرور دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب. بہت شکریہ. وسیم مرزا، السلام علیکم.